السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے مفسدات یعنی وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے مکروہات، ٹھیک ہے، اور اور بھی اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو 18 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نماز میں بات کرنا، تھوڑی ہو یا بہت، قصدن ہو یا بھول کر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نماز میں جو ہے بات کی، تھوڑی کی یا بھول کر کی، تو اس سے کیا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ زبان سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، اس سے بھی کیا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے کسی نے سلام کیا، آپ نے نماز میں جو ہے اس کا جواب دیا، تو اس سے بھی کیا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ سلام کا جواب دینا یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا، ان چیزوں سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی بری چیز پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا، ان چیزوں سے بھی کیا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیا ہے، درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اف کرنا، ان چیزوں سے بھی کیا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر بھول کر کیا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس کے بعد اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا یا یعنی قرات بتانا، ٹھیک ہے۔ مان لیجئے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے کیا کرا، اس کی قرات بتا دی، ٹھیک ہے، وہ غلط پڑھ رہا تھا، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ صرف آپ کو کس کو لقمہ دینا ہے، امام کو۔ امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا تو اس سے نماز کیا فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، نماز میں اگر آپ نے قرآن شریف دیکھ کر پڑھا تو اس سے بھی نماز کیا ہے، فاسد ہو جائے گی۔ کچھ جگہوں پر لوگ دیکھ کر پڑھتے ہیں قرآن، تراویح میں بہت سی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس سے بھی کیا ہے، نماز کیا ہے، ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہے، عمل کثیر کرنا، جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مثلا جیسے دونوں ہاتھوں سے کیا ہے، کپڑوں سے کھیلنا یا دونوں ہاتھوں سے ٹوپی وغیرہ کو سنبھالنا، تو اسے دیکھ کر سامنے والے کو کیا لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نماز میں نہیں ہے، اس سے بھی کیا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے عمل کثیر سے۔ اس کے بعد جو ہے کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے، ان چیزوں سے بھی نماز کیا ہے، ہو جاتی ہے فاسد۔ کیا ہے، 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا، ٹھیک ہے، آگے چلنا ہے پیچھے چلنا۔ اس کے بعد کیا ہے، قبلہ کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا، ٹھیک ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، قبلہ کی طرف آپ کھڑے ہوئے تھے اور کسی سائڈ کیا ہے، آپ مڑ گئے، تو اس سے بھی کیا ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر سفر وغیرہ میں ہے تب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کعبہ اگر آپ کو نہیں پتہ ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کیا ہے، مڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، اس سے بھی نماز فاسد ہوتی ہے۔ ستر کیا ہے، کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ اگر جیسے ستر کھل جائے، ناف سے گھٹنوں تک مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے کیا ہے، چہرے ہتھیلی اور تمام قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھکنا کیا ہے، ستر ہے۔ اگر کھل جاتا ہے کوئی بھی ستر، اس میں کیا، اگر ایک رکن کی مقدار اگر آپ ٹھہر گئے، جیسے سجدے میں جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ رکن ہوتے ہیں، اس کی مقدار اگر آپ ٹھہر جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے کیا ہے، مانگی جائے، مثلا یا اللہ مجھے کیا ہے، 100 روپے دے دے، تو ان چیزوں سے بھی کیا ہے، نماز کیا ہے، فاسد ہوتی ہے۔ کیا ہے، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کی آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں، تو اگر حروف ظاہر ہو رہے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر حروف ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، صرف رو رہے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز میں قہقہا مار کر یا آواز سے ہنسنا، دیکھیے اگر نماز میں آپ ہنسے، ٹھیک ہے، اگر مسکرائے، دانت چمک گئے، آواز نہیں نکلی، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن آپ نے قہقہا لگا کر دانت بھی چمک گئے اور آواز بھی نکلی، یا ٹھیک ہے، اور ہنسے، آس پاس کے لوگوں نے سن لیا، تو ان چیزوں سے بھی کیا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ امام سے آگے بڑھ جانا، مثلا جیسے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ رکوع کر رہے ہیں،
امام صاحب رکوع کر رہے ہیں اور آپ نے امام سے پہلے رکوع کر لیا تو یہ امام سے آگے بڑھ جانا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، نماز کے مکروہات، یعنی وہ چیزیں جن کو کرنے سے جو ہے نماز کا ثواب کم ہوتا ہے۔ سر پر چادر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا، یا کرتا وغیرہ پہنے ہوئے آستین سے باہر ہاتھ نکالے رہنا۔ تو جیسے کپڑا، سردیوں میں لوگ کپڑا پہنتے ہیں، چادر وغیرہ پہنتے ہیں، سر کے اوپر سے ڈھک کر کیا ہے لٹکاتے ہیں، تو یہ کیا مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی لیکن ثواب کم ہوتا ہے، اس طریقے سے نہ کریں۔ کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا سمیٹنا، کسی جگہ پر مٹی ہے، ٹھیک ہے، گرد وغیرہ ہے، وہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو، اور آپ کیا ہے کپڑے وغیرہ کو کیا ہے سمیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے مکروہ ہے۔ اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کھیلتے ہیں اپنے کپڑوں وغیرہ سے۔ اس کے بعد کیا ہے، معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کیا جاتا نماز پڑھنا۔ مان لیجیے آپ گندے کپڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسے کپڑے پہن کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جو آپ باہر جا کر کیا ہے نہیں جا سکتے، کسی مجمع میں نہیں جا سکتے، تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے۔ منہ میں روپیہ یا پیسہ یا اور کوئی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، کوئی چیز منہ میں نہیں رکھنا، روپیہ وغیرہ، کھانے کی چیز، ان چیزوں سے کیا ہے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، سستی اور بے پرواہی، کیا ہے، سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ مان لیجیے ٹوپی نہیں ہے، مسجد میں ہی نہیں ہے ٹوپی، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر ٹوپی ہے اور اس کے باوجود آپ نماز ننگے سر سے پڑھ رہے ہیں تو کیا ہے مکروہ ہے، ثواب کم ہوتا ہے نماز کا۔ کیا ہے، پاخانہ اور پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ مان لیجیے آپ کو ٹوائلٹ لگا ہو یا پیشاب لگا ہو، اس میں بھی آپ کیا ہے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے مکروہ، نماز مکروہ ہو جائے گی، ثواب کم ہو جائے گا۔ پہلے آپ کو استنجا کرنا ہے، ٹوائلٹ وغیرہ کریں تب آپ نماز پڑھیں۔ یہی کھانے کا وہ ہے، اگر آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کھانے کا جو ہے خیال کیا ہے نماز میں آئے گا، تو اس سے کیا ہے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، بالوں کو سر پر جمع کر کے جوڑا باندھنا۔ جوڑا مطلب جیسے لوگ باندھ لیتے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے، کیا ہے مکروہ ہے۔ کنکریوں کو ہٹانا، لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایک مرتبہ ہٹا سکتے ہیں، بار بار نہ ہٹائیں، بار بار ہٹانا کیا ہے مکروہ ہے، نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ تو کنکریاں وغیرہ اگر سجدے کی جگہ پر ہوں، ٹھیک ہے، تو سجدے کرنے میں اگر مشکل آ رہی ہو تو آپ ہٹا سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ انگلیاں چٹکانا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، تو نماز کی حالت میں اگر آپ انگلیاں چٹکا رہے ہیں یا ایک ہاتھ سے چٹکا رہے ہیں تو یہ کیا مکروہ ہے۔ کمر یا کوکھ یا کولے پر ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے، اس سے بھی کیا ہے نماز مکروہ ہوتی ہے، یہ دھیان رکھیں آپ۔ قبلہ کی طرف منہ پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا، قبلہ کی طرف کیا ہے ادھر ادھر دیکھنا، نظروں سے دیکھنا، ٹھیک ہے، ایک بار اگر بھول کر چلی گئی ہو کسی جگہ پر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بار بار آپ کی نظریں جا رہی ہیں کعبے ادھر ادھر تو اس سے کیا ہے نماز کیا ہے مکروہ ہے۔ اور کتے کی طرح بیٹھنا، ٹھیک ہے، مطلب جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں کہ اگر کہنے کو زمین سے نہ، وہ کتے کی طرح سجدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، دونوں پیر کیا کہتے ہیں دونوں پیر کو لٹانا۔ اس کے بعد کیا ہے، مرد کو سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھانا، ٹھیک ہے، دونوں کلائیوں کا کیا کرنا زمین پر بچھانا، اس سے کیا مکروہ ہوتی ہے، میں نے بتایا دونوں کلائیں زمین پر بچھائیں گے تو وہ کس طریقہ مانا ہے، کتے کا طریقہ مانا جاتا ہے۔ کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کیے ہوئے بیٹھا ہو۔ مان لیجیے کوئی آدمی سامنے سے بیٹھا ہو اور آپ اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے مکروہ ہے۔ ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، یہ بھی مکروہ ہے۔ بلا عذر یعنی بنا کوئی پریشانی چار زانوں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، یہ نماز پڑھنا دونوں چاروں زانوں بیٹھ کر، تو یہ کیا مکروہ کہلاتی ہے، اس سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قصداً جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا، مان لیجیے آپ کو جمائی آ رہی ہے یا چھینک آ رہی ہے، آپ روک سکتے ہیں لیکن آپ روک نہیں رہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا،
مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اکیلے امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، کہاں پہ کھڑا ہونا؟ ایک ہاتھ اونچی جگہ پر۔ ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا جس میں جگہ خالی نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا جس میں جگہ خالی، اچھا، جس میں جگہ خالی ہو، مطلب اگر صف میں جگہ خالی ہے تو تب بھی آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مکروہ ہے، اس کا دھیان رکھیں آپ نماز میں۔ اگر بچے وغیرہ جن کی عمر 7 سال سے کم ہے ان کو آپ پیچھے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی جاندار کے تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہیاتی نماز، یعنی کسی پنچھی وغیرہ کی، کسی چڑیا وغیرہ کی، جانور وغیرہ کی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر پر یا دائیں بائیں طرف تصویر ہو، یعنی ایسی جگہ نماز پڑھنا گھر وغیرہ میں جہاں پہ تصویریں وغیرہ ہوں، جاندار کی ہوں اور کسی انسان وغیرہ کی، تو وہاں پہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، وہاں نماز نہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ آیتیں یا صورتیں یا تسبیح انگلیوں پر شمار کرنا، مان لیجئے تسبیح لے کر پڑھنا نماز، ٹھیک ہے، گننے کے لیے، جیسے شب برات میں لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انگلیوں کے اشارے سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ گنے نہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ چادر یا کوئی اور چیز اس طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نہ نکل سکیں۔ مان لیجیے آپ چادر لپیٹ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے لپیٹ لیا چادر کہ آپ کے ہاتھ جو ہے نہیں نکل سکتے چادر میں سے، ٹھنڈ وغیرہ میں جیسے چادریں لوگ لے لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس سے کیا ہے؟ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ نماز میں انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا، ٹھیک ہے، کوئی سو کر آ گیا نماز پڑھنے کے لیے اور اس میں کیا ہے؟ نماز میں انگڑائی لے رہا ہے، ٹھیک ہے، سستی آ رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ میں ہے۔ امامہ کے کیا ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ پیچھے جیسے کوئی امامہ باندھ لیتا ہے تو امامہ کا جو ہوتا ہے پیچ، اس پہ کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو ماتھے پر سجدہ کرنا ہے، پیشانی کی۔ سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا، جو میں نے سنتیں بتائی تھیں آپ کو نماز میں، اس کے خلاف کیا ہے؟ نماز پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کے بعد اب کچھ فرق ہم بتائیں گے عورتوں کی نماز میں کیا کیا فرق ہوتا ہے۔ مرد عورت کے لیے نماز کا ایک ہی کیا ہے؟ قاعدہ ہے، لیکن چند چیزیں عورتوں کے لیے طریقے نماز میں خاص فرق رکھتی ہیں۔ وہ چیزیں یہ ہیں، پہلی چیز کیا ہے عورتوں کی نماز میں بتاتا چلوں آپ کو۔ عورتوں کو مونڈوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور مردوں کو کیا ہے؟ کانوں تک کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے کہ دونوں ہاتھ کانوں کی لو سے چھو جائیں۔ عورتوں کو دونوں ہاتھ سینہ پر بغیر حلقہ کے رکھنا، اور مردوں کو کہاں رکھنا ہوتا ہے؟ ناف کے نیچے۔ عورتوں کو رکوع کے اندر گھٹنوں کے پکڑنے میں انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا۔ کیسے رکھنا؟ انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا ہے، مردوں کو پھیلا کے رکھنا ہوتا ہے۔ عورتوں کو رکوع میں زیادہ نہ جھکنا، صرف جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ گھٹنوں پر چھو جائیں، ہاتھوں کی انگلیاں۔ مردوں کو کیا کرنا ہے؟ ایک 90 ڈگری کا اینگل بننا چاہیے، ہے نا، اور جو سر ہے اور جو کمر ہے وہ سیدھ میں ہونی چاہیے۔ عورتوں کو پست ہو کر سجدہ کرنا اور پیٹ کو زانوں سے ملا دینا اور کہنیوں کو زمین پر بچھی رکھنا، ٹھیک ہے، سب چیزوں کو ملا دینا، ایسے سمیٹ کر سجدہ کرنا ہے۔ عورتوں کو سجدے میں دونوں پیر داہنی طرف نکالنا، جبکہ مردوں کیا ہے؟ سیدھا پیر کھڑا کرنا ہے، الٹا پیر بچھا دینا ہے، یہ طریقے میں ہے۔ یہ میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو۔ عورتوں کو قاعدے کے وقت سرین پر بیٹھ کر پاؤں داہنی طرف نکالنا ہے۔ عورتوں کو ہر حالت میں آہستہ آواز سے قرأت کرنی چاہیے، آرام سے قرأت کرنی چاہیے، اسپیڈ سے نہ کریں۔ لیکن جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو کیسے کرنی چاہیے قرأت؟ نارمل کرنی چاہیے، نہ زیادہ ہلکے نہ ٹھہر کر، ٹھیک ہے، ایک درمیانی رفتار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کے بارے میں ہم تھوڑا بتاتے ہیں۔ نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر نماز کے فرض کوئی چھوٹ جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کو فرائض نماز، قرأت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سجدے سہو سے کام نہیں ہوگا۔ سجدے سہو کیا ہے؟ صرف واجب میں ہے، اگر واجب بھول کر چھوٹ جائے، وہ بھی بھول کر چھوٹ جائے، اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا فرض میں تاخیر یا دوبارہ ہو جائے تو
آخری قاعدے میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی اگر بھول کر کوئی واجب چھوٹ گیا ہو، اور اگر سجدہ سہو کرنا بھی یاد نہ رہے تو نماز پھر پڑھنی ہوگی۔ مان لیجیے اگر آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا، وہ بھی بھول گئے، تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سجدہ سہو کی ترکیب یہ ہے کہ نماز کے آخری رکعت میں تحیات پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر لیجیے۔ سجدے کرنے کے بعد التحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد کیا ہے، سلام پھیر لیجیے۔ التحیات کے درود شریف اور دعا پڑھ کر بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ التحیات کے درود شریف پڑھ کر اور دعا پڑھ کر بھی کیا ہے، سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن فرض کے علاوہ 5 نمازوں کے ساتھ پہلے یا بعد میں کچھ سنتیں اور نفل نماز بھی پڑھی جاتی ہیں، جن کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ دیکھیے، جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں ان سے پہلے جو ہے کچھ سنت ہوتی ہیں، کچھ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا۔ تو تعداد رکعات نماز پنجگانہ، تو اس میں کچھ یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ تو اس میں کیا ہے، نماز فجر میں کتنی ہے، 2 رکعت کیا ہے سنت موقدہ جو فرض نماز سے پہلے پڑھتے ہیں۔ لیکن سنت موقدہ وہ سنت ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، ہر بار پڑھی۔ اور سنت غیر موقدہ یعنی وہ سنتیں جو کبھی کبھی چھوڑ دیں۔ ظہر میں 4 رکعت، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل ہو گیا، ٹھیک ہے، 4 ہو گئے، 12 ہو گیا۔ اس کے بعد عصر میں کتنی ہوتی ہیں، عصر میں جو ہے 4 سنت، 4 فرض، مغرب میں 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، عشاء میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل، 17 رکعت یہ ہو گئی۔ جمعہ میں جو ہے 4 سنت، 2 فرض، پھر کیا ہے 4 سنت، 2 سنت، 2 نفل۔ اس کے بعد جو ہے جب اگر ہم اس کو ٹوٹل کریں گے نا، دیکھیے ٹوٹل کر سکتے ہیں آپ۔ اب اوقات ممنوعہ، یعنی دیکھیے مندرجہ ذیل اوقات میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ایسے اوقات جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، وہ کون کون سے وقت ہیں جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں بس آپ کو یہ بتا دیتا ہوں آج۔ سورج نکلتے وقت ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، زوال کے وقت نہیں پڑھنی چاہیے، سورج غروب ہوتے وقت جب سورج ڈوب رہا ہو تب نہیں پڑھنی چاہیے نماز۔ اب اس میں ایک نوٹ دے رکھا ہے، وہ جاننا ضروری ہے۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک، ٹھیک ہے، نماز فجر طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک، اور نماز عصر کے بعد مغرب تک نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ پھر سے سنیے، فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک کوئی نفل پڑھنا کیا ہے، ممنوع ہے، نفل نہیں پڑھ سکتے آپ۔ لیکن اسی دن کی عصر کی نماز غروب آفتاب تک پڑھی جا سکتی ہے۔ مان لیجیے کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے، عصر کی نماز، اور سورج ڈوبنے تک آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ میں نے کیا بتایا کہ کون کون سے ایسے وقت ہیں جن میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، اور میں نے بتایا کہ فجر کے بعد سے جو ہے سورج نکلنے تک، اور عصر کے بعد سے مغرب کے وقت تک کوئی نفل آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر اسی دن کی اگر عصر کی نماز چھوٹی ہے تو وہ بس عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی سی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم اذان کے بارے میں دیکھیں گے، اذان کے مکروہات کے بارے میں دیکھیں گے، اور نماز کا طریقہ بھی دیکھیں گے کہ نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں اس کے معنی کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔